بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہو چکی ہے 14 فروری، اور پاکستان کی جو 12ویں عام انتخابات ہوئے تھے ان کا ابھی تک جو خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی کہ کون حکومت وفاق میں بنے گا۔ صوبوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے، ایک مکس کھچڑی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، جو آزاد امیدوار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں ہم حکومت بنیں گے، دوسری جانب جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کا بڑا ہی ایک عجیب سا اور ایک جیسا ان کا رویہ آ رہا ہے سامنے، کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لوگ حکومت میں پی ایم ایل این کا ساتھ دیں گے، پر ہم کوئی صرف آئینی جو عہدے ہم وہ حاصل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ہم بڑی کوئی سیٹ ایسی نہیں لیں گے اور بڑا عہدہ کوئی حکومت میں نہیں لیں گے۔ صدر تو وہ دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو، جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی شہباز شریف جو ہیں آصف علی زرداری کو جناب صدر کہہ کر پکارتے رہے۔ اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوگا، اور پاکستان میں جو معیشت کا جو ایک بہت بڑا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے جو سیٹ بیک ہے کہ معیشت مسلسل اس میں جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جمشید قادر موجود ہیں، اس تمام تر جو صورتحال ہے اس پہ بھی ان کی گہری نظر ہے۔ پوچھتے ہیں جمشید قادر سے کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اچھا معاذ، اگر اس تمام صورتحال کو دیکھیں تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اب 6 دن الیکشن کو گزر چکے ہیں، جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے آزاد امیدواروں کو، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو، اس کو کوئی بھی قبولنے پہ تیار نہیں ہے۔ اس وقت اگر آن گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو 170 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، جو فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں، جس کے مطابق پی ٹی آئی جیت رہی ہے، اور ان کو 93 پہ واپس لایا گیا۔ اس کے باوجود اس وقت بھی جو پی ڈی ایم پوری اکٹھی ہو کے وہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ بلاول چاہ رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھیں، اور زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں جاتے جاتے ایک اور جو ہے وہ صدارت میں جائے کر لوں۔ یہ ان کی مجبوری ہے یا ان کا شوق ہے، یہ واضح نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب کے بھی 2-3 کل سے بیانات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے تو واضح طور پہ جو ہے وہ بلاول نے انکار کیا تھا تمام تر جو عہدے لینے سے، لیکن اس کے باوجود رات جو ایک بیٹھک ہوئی ہے، وہ آپ نے ایک وہ ہندی مووی دیکھی ہوگی کہ ایک بندے کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو بیڑا گرک کرتا ہے تو پھر ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ مل کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو وہی جو رات سین دوبارہ کریٹ ہوا تھا اسلام آباد میں چودھری شجاعت کے گھر، تو اس میں پھر یہی فیصلہ ہوا ہے دوبارہ کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ نون لیگ کی حمایت کرے گی، لیکن گالیاں نہیں کھائے گی۔ گالیاں جو ہے وہ نون لیگ اکیلی کھائے گی، کیونکہ وزارتیں ساری نون لیگ لے گی۔ جو آئینی عہدے اور جو چیلنج نہیں کیے جا سکتے، جنہیں کسی چیز کے لیے ذمہ دار قرار نہیں دیا جاتا، وہ سارے پیپلز پارٹی لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو اہم جو ہوں گے ٹرانسفرز ہوں گے وہ اس کی مرضی سے ہوں گے، جو اپائنٹمنٹس ہوں گی وہ اس کی مرضی سے ہوں گی۔ وفاق میں جو اہم عہدے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا جمشید یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بڑا کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کو بڑے مطلب سیاست ایک دور اندیش انسان ہے سیاست کے حوالے سے، اور نواز شریف بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی رہے ہیں، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب آخری کیل جو ہے وہ نون لیگ کے تابوت میں ٹھوکی جا رہی ہے یا کس طرح؟ کیونکہ جس طرح سے آئینی عہدے پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اور پھر جس طرح پی ڈی ایم کی تمام جو ان کی 16 مہینے کی گورننس ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے، جس طرح ان لوگوں نے معاشی بحران ایک نظر آ رہا ہے، کلیم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، پر جس حد تک مہنگائی انہوں نے کر دیا، اور جو ان کا پاکستانیوں کا رہتی کثر تھی وہ پھر نگران حکومت نے جس طرح آگے نکالی ہے کہ ایک عام شخص جو روزانہ کماتا تھا، روزانہ کھاتا تھا، وہ بالکل ایک مفلوج ہو کے رہ چکا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو سیاسی نظریے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی نون لیگ کبھی آئندہ حکومت میں یا اس طرح بڑے مارجن سے آ سکے گی، یا بس یہ آخری دفعہ تھی؟ ایک تو آپ کے سوال 4-5 ہیں تو پھر ان کا الگ الگ جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں ووٹ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے کہا نا کہ زرداری گیم چینجر تھا، لوگ کہتے تھے یہ کچھ بھی کر لیتا ہے، اسی طرح لوگ کہتے تھے کہ ووٹ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ کتنا فرق پڑا ہے یہ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ 9 گھنٹے میں ووٹ پڑے اور 72 گھنٹے میں ووٹ گنے گئے، اور اس کے باوجود بھی وہ ووٹ ابھی بھی پورے نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا یہ کہتے تھے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسی کو جتوا دیتی ہے، تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس مرتبہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کیا اور پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، مناظرے کے چیلنج دیتے تھے۔ بلاول بھٹو نواز شریف کو چیلنج دیتا تھا، واپس شہباز شریف ریپلائی کرتا تھا، پھر بلاول بھٹو مان جاتا تھا، لاڑکانہ میں آ جائیں، فلاں جگہ آ جائیں، مناظرہ کر لیتے ہیں، لاہور میں کر لیتے ہیں، فلاں جگہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے شہباز شریف کا کیا موقف تھا کہ میں
اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا زرداری کو، اور یہی تھا پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہی تھا. اور دیکھیں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اس جو کمپین میں بھی وہی موقف رکھا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے مخالف. حالانکہ ان سب کو رگڑا دیا ہوا تھا عمران خان نے، مقابلہ اس کے ساتھ تھا لیکن اس کو فیس کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ دونوں آپس میں لڑکے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ اینٹی نون لیگ ہے اس ٹائم، اسی طرح، اور جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ اینٹی عمران خان ہے. جو 17 سیٹیں نون لیگ کی ہیں اس وقت، جینوئن جو آن گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق 17 سیٹیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو اینٹی عمران خان ہیں. تو اگر بلاول بھٹو اینٹی عمران خان ہو جاتا تو جو اس کو ووٹ اینٹی نون لیگ ملنا تھا وہ نہ ملتا اس کو. اس لیے ان دونوں نے پہلے جو ہے وہ الگ الگ ایک دوسرے کے خلاف کمپین کی، لیکن آج پھر جب بوس کا حکم ہوا، یہ مفادات کی خاطر جو ہے، کیونکہ ان سب سیاستدانوں کو، ان 16 پارٹیوں کو، سب کو اپنی سیاست ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل اسی طرح اس کو بچانے کے لیے اب یہ دوبارہ سب بیٹھے ہیں. لیکن اگر بلاول کی حد تک بات کریں تو بلاول کافی اچھے رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین میں. اس ٹائم بھی جو ان کی حکمت عملی ہے وہ زرداری کی اگر نسبت دیکھا جائے تو وہ کافی بہتر ہے. وہ سوچ رہے ہیں اگلے 2 سے 3 الیکشنز کا، زرداری صاحب سوچ رہے ہیں اس الیکشن کا. زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کسی طرح جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کیا جائے. لیکن بلاول کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم اس دفعہ انجوائے کر لیں گے تو اگلی دفعہ جو ہمیں آج جو ہیں 15-20 سیٹیں مل رہی ہیں، اگلی دفعہ وہ بھی عوام میں نہیں ملیں گی. اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک واضح جو ہے وہ دراڑ موجود ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ اس پی ڈی ایم میں بیٹھیں، جس کی وجہ سے ایک انہیں ہومیوپیتھک ڈیسیژن کرنا پڑا کہ ہم جو ہے وفاقی حکومت میں عہدے نہیں لیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن آئینی عہدے صرف ہم لیں گے. تو آئینی عہدے اگر صدر آصف علی زرداری آ جاتے ہیں تو اسپیکر کے لیے شاہ محمود وہ کیا نام ہے، خورشید شاہ جو ہے وہ فیورٹ موسٹ کینڈیڈیٹ ہیں. کیونکہ اگر دوسری طرف بات کریں تو اپوزیشن ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. جس طرح آزاد اگر امیدوار فی الحال صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت ہی میں نہیں ہے. اپوزیشن میں تب جائیں گے یہ ایک پیج پہ آ کے حکومت بنانے کی. اگر تو یہ حکومت میں آ گئے تو پھر اپوزیشن تو آگے پی ٹی آئی کی ہے اور تگڑی ہے. جس طرح آزاد امیدوار انہیں ٹف ٹائم دیں گے. آزاد امیدوار نہیں رہیں گے نا وہ، اگر وہ ایم ڈبلیو اے میں شامل ہوئے، کسی بھی پارٹی میں شامل ہوئے وہ آزاد امیدوار نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خیر یہ فیصلہ تو ابھی عدالت میں ہونا باقی ہے کہ جو آئینی طور پہ اگر وہ جس طرح پی ٹی آئی والے تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، حلف لیا ہوا ہے کہ وہ بلے کے نشان کے ساتھ یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. بلے کا نشان تو خیر ان کے پاس اب رہا نہیں ہے. تو یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، جو کھچڑی بننے جا رہی ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا؟ کیونکہ پہلے پاکستان ایکسپیرینس کر چکا ہے ایسی حکومت. ایک تو بھی پی ڈی ایم سے پہلے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو 19ویں دہائی میں بھی کافی جو حکومتوں کا سلسلہ چلتا رہا، بلکہ 1980 70 اور 81 سے 88 اور پھر اس کے بعد جو یہ بالکل ایک مکس کھچڑی اس ٹائم سے بنتی چلی آ رہی ہے. اور ابھی پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی میں ایک واپس کھچڑی بننے جا رہی ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگے گا پاکستان کو واپس اٹھتے ہوئے؟ کیا اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں یا بس بعض اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں نا تو آج سے پہلے جتنی بھی قومی حکومتیں بنی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی تھیں، وہ سسٹم کے خلاف ہوتی تھی، وہ جمہوریت کے لیے ہوتی تھیں. لیکن یہ دونوں جو حکومتیں بنی ہیں، جو پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 جو بننے جا رہی ہے، یہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے خلاف بن رہی ہیں. دونوں علاق جو ہیں وہ امریت کے خلاف نہیں بن رہے، دونوں جمہوریت کے خلاف بن رہے ہیں، عمران خان کے خلاف بن رہے ہیں، کیونکہ اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے. اور ان سب کو اپنی سیاست ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ہر طرح کی اس ٹائم جو ہے وہ سہولت کاری کرنے کے لیے پیش ہیں. اگر انہیں 3 پڑھایا جاتا ہے تو یہ 5 پڑھنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں آقا ناراض نہ ہو جائیں. کیونکہ وہاں سے ناراضگی آ گئی تو اس کے بعد ان دونوں کی جو ہے وہ سیاست ختم ہو جائے گی. دیکھیں نواز شریف کے ساتھ اس سارے معاملے میں بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ بیچارہ جب باہر سے آیا تھا تو ایک جو ہے ہر زمان زد عام ایک ہی بات تھی کہ یہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور یہ واپس آ کے کہے گا کہ مجھے کیوں بلایا. اور وہی بات ہے کہ اب وہ بیچارہ پوچھنے سے بھی گیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا تھا. اس کی سیاست اس کے گھر والوں نے ختم کیا. اس میں جو ہے وہ شہباز شریف جو بہت زیادہ فرما بردار ہیں انہوں نے ختم کی ہے.
کیونکہ نواز شریف کے اقتدار میں رہتے ہوئے شہباز شریف کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے. انہوں نے پی ڈی ایم کا فائدہ اٹھایا. جب نواز شریف ملک سے باہر تھے، وہ اشتہاری تھے، مفرور تھے، وہ وزیر اعظم بن گئے. اور اس مرتبہ وہ اتنے اپنے پاؤں جو ہیں وہ جما کے آئے کہ انہوں نے نواز شریف کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ وزیر اعظم بن سکے. حالانکہ الیکشن سے پہلے 2-3 دن پہلے جو بڑے اخبار تھے پاکستان کے، ان میں یہ اشتہار دیا گیا کہ جی پاکستان میں نواز شریف کو عام جو عوام ہے اس نے وزیر اعظم بنا دیا ہے. اور یہ اشتہار دیکھے بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وزیر اعظم بغیر الیکشن کے بن چکے ہیں نواز شریف. مطلب اس طریقے سے اشتہار دیا گیا. اور اب اینڈ پہ آ کے نواز شریف نے، جس طرح کل رات کو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف نے پہلے تو یہ بات کی تھی کہ میں نواز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے، کہ وہی آ کے چلائیں. پر بعد میں نواز شریف نے یہ مریم اورنگزیب کو پیغام دیا کہ آپ خود ٹویٹ کریں اور ٹویٹ میں یہ بتا دیں کہ جی یہ واضح پیغام ہے میرا کہ جی ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے وہ شہباز شریف ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز ہیں. اچھا، پھر وہی بات ہے، وہی شروع کریں گے. نواز شریف کے ساتھ زیادتی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ بیچارہ اب یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ 17 سیٹیں جیتا ہے. وہ تو اس جو پریشر میں ہے. منجی ٹھوکی کس نے ہے نون لیگ کی؟ شہباز شریف نے. مریم نواز تو خیر وہ تو امیچور کریکٹر ہے، وہ تو جو آپ بیڑا گرک پنجاب میں کرے گی. جو کوئی 25 سیٹیں بچتی تھی، 25-30 سیٹیں بچتی تھی، تو وہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ ان کو آگے کتنے ویلکم کرتے ہیں حلقوں کے لوگ جب وہ واپس جائیں گی. تو اب تو ان کے مینیجر بھی ہار چکے ہیں الیکشن، رانا ثناء اللہ صاحب. مریم نواز کی جو اسٹرینتھ تھے وہ رانا ثناء اللہ تھے. جتنے بھی اس طرح بلیک میلنگ کے کام، دوسرے تیسرے کردار کشی، وہ تمام چیزیں ان کے سر پہ. مریم نواز کو ایک اور دیکھا جاتا تھا کہ وہ ٹی وی پہ جب بھی آ کر بات کرتی تھی بڑی ایگریسو مطلب طریقے سے، جو اوپوننٹ ہوتا تھا اسے بڑے آڑے ہاتھوں لیتی تھی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جب وزارت ان کو پنجاب کی جب مل جائے گی تو یہ اسی طرح کام کریں گی اور جو ان کے مخالف ہوں گے ان کو صحیح ٹھیک ٹھاک دلائی ان کی کریں گی، یا کس طرح دیکھتے ہیں ان کی گورننس کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اس کے لیے پی ٹی آئی ذہنی طور پہ تیار ہے. اگر یہاں پہ مریم نواز آ جاتی ہے، انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کے پی کے میں نامزدگی عالمین گنڈاپور، تو وہ جہاں صوبوں کو ایک دوسرے کے اگینسٹ لا رہے ہیں، یہ تو ملک کو ایک دوسرے کے اگینسٹ لا رہے ہیں. انہوں نے تو عوام کو سسٹم کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا ہے. 70% عوام اس ٹائم، یقین کریں، لوگ اس ٹائم عمران خان کو ووٹ نہیں ڈال رہے، لوگ سسٹم کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. جو لوگ پولنگ سٹیشن سے باہر نکلتے ہیں انہیں یہ غرض نہیں ہے وہ عمران خان کو ووٹ ڈال کے آئے، وہ اس ظلم کے خلاف ووٹ ڈال کے آتے ہیں، اس سسٹم کے خلاف ووٹ ڈال کے آتے ہیں، اس پی ڈی ایم کی جو سہولت کاری ہے اس کے خلاف ووٹ ڈال کے آتے ہیں. یہ جو جمہوریت کے ساتھ اس ملک میں سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس کے خلاف ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں، وہ عمران خان کو ووٹ نہیں ڈال کے آ رہے. عمران خان تو ان کی وہ ایک آواز ہے جس پہ آپشن ہے ان کے پاس، عمران خان کے علاوہ آپشن نہیں ہے اس ٹائم. اچھا، ایک اور بھی بات جمشید جاتے جاتے بتا دیجیے گا کہ بہت سی آوازیں اس طرح آ رہی تھی سننے میں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ عمران خان کو بنگالہ شفٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے تک تو اطلاعات ہے کہ نہیں شفٹ کیا جا رہا ہے. ایک خیر اس کے پس پوچھ کیا ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ذرا ناظرین سے شیئر کیجیے گا. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک، جب بشرا بی بی کو پہلے شفٹ کیا جانا تھا، گرفتاری ہونی سے، سزا ہونے سے پہلے جو نون لیگ کے حمایت یافتہ جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے تھے کہ بنگالہ کو سب جیل قرار دیا جائے گا اور اسے شفٹ کیا جائے گا وہاں پہ. اب یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نرم ہاتھ جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے سختی نہیں کی جا رہی. اور دوسرا، اس کے جو ورکر تھے ان کے رہنما جو قید ہیں، جو خواتین قید ہیں، ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے بھی ایک یہ کوشش تھی کہ دیکھیں اگر عمران خان کی بیوی کو جب سزا ہوئی تو وہ تو اپنے 300 کنال کے گھر میں بنگالہ رہ رہی ہے، اور ورکر بیچارے ایک ضمانت کرواتی ہیں خواتین، دوسرے میں اریسٹ ہو جاتی ہیں، دوسرے میں آتی ہیں، تیسرے میں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں، ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، وکیلوں کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا، الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، ان کو کمپین نہیں کی جو کرنے دیتے، ان کو گھر والوں سے ایون نہیں ملنے دیتے. تو یہ وہ ایک تاثر دینے کی کوشش تھی کہ امتیازی سلوک کر رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنے ورکر کے ساتھ. تو دوسری جو بنگالہ شفٹ کرنے کی جو مین وجہ بنی تھی کہ جو پروگرام تھا بشرا بی بی کو جب ان کو
سزا ہوگی تو اس کے بعد انہیں باہر سے گرفتار کرنا ہے، اسی لیے صبح سویرے سزا سنا دی گئی تھی جب وہ ہمارے ہائی کورٹ میں موجود تھے بالکل بالکل کہ ان کو میڈیا کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، میں بھی وہ ریزسٹ کریں، ان کو جو ہے پکڑا جائے گا، زبردستی لے کے جایا جائے گا. وہ ایک اس طرح کا ماحول بنا کے خبر بنانا چاہتے تھے، اور ان کے جو مرال ہیں انہیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈیریل کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بشرا بی بی نے جب اڈیالہ جیل میں جا کے خود گرفتاری دے دی تو ان کے تمام تر منصوبوں میں پانی پھر گیا، ایک گاڑی جس میں کے وہ گئی بعد تھی، وہ ویڈیو بھی آئی ہے. 6-7 گھنٹے سوچنے کے بعد انہیں جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کیا گیا اور ایک تاثر دیا گیا کہ ڈیل ہو گئی ہے اور اب بنی گالہ سے جو ہے بشرا بی بی اس تمام معاملے کو دیکھیں گی اور خود جو ہے وہ ڈیل کو آگے بڑھائیں گی. تو اسی طرح عمران خان کو بھی یہ کہا گیا پچھلے دنوں میں، نون لیگ کی جو حمایت یافتہ صحافی ہیں جن میں غریدہ فاروقی سر فہرست ہوتی ہیں ہمیشہ سے، ان کی جانب سے پھر ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان کو بھی آپ بنی گالہ شفٹ کریں گے. تو عمران خان کو جب بعد میں ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، پہلا تو کام تھا کہ ڈیل کا تاثر دینا ہے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ چکی ہے. تو عمران خان کیونکہ سب کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور انہی کے امیدوار جیتے گے، تو اب یہ کسی طرح تاثر دینا تھا اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کہ ڈیل کر کے پی ٹی آئی جیت گئی ہے. ایک تو وہ تاثر دینا تھا، دوسرا یہ ہے کہ جب عمران خان اگر اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ رہا ہوتے ہیں تو وہاں پہ عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا اور وہ مناظر جو ہیں وہ دنیا دیکھے گی. اگر ان کو بنی گالہ میں رکھا جاتا ہے، ان کو تو پہلے بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، اس کے بعد تھوڑی سپیس دی جائے گی، وہ باہر نکلیں گے، ٹہلیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، ان کو ایک نارمل ماحول میں لایا میرے جائے گا. نزدیک یہ بنی گالہ شفٹ کریں عمران خان کو ان کی حکومت کے لیے اس ٹائم خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم آپ کو عمران خان کو جو اندر رکھا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی، حتیٰ کہ جب رپورٹرز بھی ملنے جاتے تھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان کی کتنی دفعہ چیکنگ ہوتی تھی، کوئی موبائل نہ لے کے جائیں، کوئی وہاں پہ ایسا آپ کے پاس آلہ نہ ہو کہ جس سے آپ جا کے ریکارڈنگ کر سکیں، کوئی بھی ایسی چیز. تو یہ تمام صورتحال مطلب جس طرح پی ٹی آئی کو ایک بند کمرے میں رکھنے کی، خصوصاً عمران خان کو ایک بالکل ان کی تصویر تک نہ دکھانا اور صرف بات کرنا، اور پھر مین اسٹریم میڈیا پہ ان کا نام لینے پہ پابندی، پی ٹی آئی کا نام لینے پہ پابندی، جو ان کے رہنما تھے ان کی تصویر دکھانے پہ پابندی. تو اگر تو وہ انہیں شفٹ کرتے تو ایک واقعی ایک دفعہ پھر ایسا بحران پیدا ہو جاتا کہ 9 مئی کا واقعہ شاید واپس ریپیٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ عوام چاہتی اور کوشش ضرور کرتی کہ عمران خان کو یہاں سے رہا کر دیا جائے، ان کے چاہنے والے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال آپ کے آگے رکھی، اور مزید بھی ایسے انشاءاللہ جو حقائق پہ مبنی باتیں ہیں جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.